السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب کے دوسرے سبق کی چوتھی مشق پڑھیں گے۔ یہ مشق بالکل ہی آسان ہے۔ اس مشق کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے؟ ایک وہی جو پہلے بھی اصول بتایا ہوا ہے کہ فاعل لفظوں میں جب ذکر کیا جائے تو اس وقت فعل واحد لایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل مذکر لایا جائے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث لایا جائے گا۔ اب فاعل اگرچہ تثنیہ ہو، جمع ہو، جب فاعل لفظوں میں ہوگا تو فعل واحد ہی آئے گا۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ دو صیغے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ ایسے صیغے ہیں جن کا فاعل لفظوں میں بھی آ سکتا ہے اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو مشق حل کرنی ہے، جو پہلی لائن ہے جس کے اندر آپ نے یہ سوال بنانا ہے، بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح کا یہ اسم شروع میں دیا ہوا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، آپ پہلے تو یہ کنفرم کریں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے تو اب آپ نے آگے واحد مذکر غائب کا صیغہ یوز کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے لائن میں آپ دیکھیں، الطلاب، بہت زیادہ طلباء کو کہتے ہیں، تو یہ مذکر ہے، اور مذکر اگرچہ جمع ہو اور فاعل ہو اور وہ لفظوں میں آ رہا ہو تو اس وقت فعل واحد لایا جاتا ہے۔ جیسے حل حضر جمیع الطلاب، کیا تمام طلباء آئے ہیں یا حاضر ہوئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آئے گا نعم حضروا جمیعا، جی ہاں وہ تمام آئے ہیں۔ اب دیکھیں دوسری لائن کے اندر ہم نے حضروا ذکر کیا ہے، پہلی میں حضرا ذکر کیا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جب فاعل لفظوں میں نہیں ہوتا تو فاعل کے اعتبار سے فعل کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اب مشق حل کرتے ہیں ہم۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، اجری التمرین الآتیہ، آنے والی مشق کا اجرا کرو، تغییرا للفاعل، فاعل کو تبدیل کرتے ہوئے، کما فی المثالین، جیسا کہ دو مثالوں میں ہے۔ الطلاب، حل حضر جمیع الطلاب، کیا تمام طلباء حاضر ہوئے ہیں؟ نعم حضروا جمیعا، جی ہاں وہ سب حاضر ہوئے ہیں۔ الطالبات، حل وصلت جمیع الطالبات، کیا تمام طالبات پہنچ گئی ہیں؟ لم یصلن بعد، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ یہاں پر بھی وہی پہلی لائن میں دیکھیں، واصلت واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، واحد مؤنث غائب کا، اور جواب کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ماضی کا ترجمہ کرنے کے لیے اگرچہ جو ہے انہوں نے وہ یہاں پر فعل نفی جہت بلم جازمہ کا صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب کا ذکر کیا ہے، اور بعد کا ترجمہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، ابھی تک، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ الاخوۃ، حل حضر جمیع الاخوۃ، یہ جو الاخوۃ ہے یہ اخن کی جمع مکسر ہے، کیا تمام بھائی حاضر ہوئے ہیں؟ نعم حضروا جمیعا، جی ہاں وہ سب حاضر ہوئے ہیں۔ الاخوات، یہ اختن کی جمع ہے، حل وصلت جمیع الاخوات، کیا تمام بہنیں پہنچ گئی ہیں؟ لم یصلن بعد، وہ سب ابھی تک نہیں پہنچی۔ جی یہ ساری مشق ایسے ہی ہے۔ اب میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، الشباب، یہ شابن کی جمع ہے، بہت زیادہ نوجوان مردوں کو کہتے ہیں۔ الفتیات، یہ الفتات کی جمع ہے، نوجوان لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ الرجال، یہ رجل کی جمع ہے، مرد، بہت زیادہ مرد۔ النساء، یہ عورتوں کے لیے جمع کا یہ اس میں جمع بولی جاتی ہے۔ الاساتذۃ، یہ استاذ کی جمع ہے۔ المعلمات،
المعلمات یہ معلمتن کی جمع ہے، اس طرح مسئولون یہ مسئولون کی جمع ہے، اور ایسے ہی آگے مسئولات یہ مسئولتن کی جمع ہے۔ اب اسی طرح آپ نے آگے جو ہے اسی حساب سے جمیعوں کا لفظ لگا کر اس کو مضاف کر کے آگے آپ نے یہ سوال بنانا ہے، اور پھر جمع کے اعتبار سے آگے آپ نے صیغہ نکالنا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔